لوگوں کی صفات کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک دوسرا رویے کا ذکر کیا گیا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، اور جب دیکھو کہ گناہگار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا واسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا پس ہمیں لوٹا دے نعمل صالحاً، تاکہ ہم واپس دنیا کے اندر جا کر نیک اعمال کریں، انا موقنون، بے شک اب ہم یقین کرنے والے ہو گئے ہیں۔ دو طرح کی یوم الدین کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے حوالے سے دو طرح کی اپروچز جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ سوچ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ آخرت کے معاملے میں شک کہاں سے آتا ہے؟ کون سے عوامل ہے، کون سے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو انسان کو یا تو آخرت کے معاملے بالکل چٹیل کر دیتے ہیں، یا پھر وہ شک کے اندر آتا ہے، یا پھر تیسرا درجہ ہوتا ہے وہ سنجیدہ نہیں لیتا۔ تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پیچھے جاتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت کے اندر رکھا گیا، ان کو ایک ماحول دیا گیا کہ یہاں پر رہو سہو، کھاؤ پیو، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک شجر ممنوع ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، بس اس درخت کے پاس نہیں جانا، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان ابلیس نے محنت کی، آدم علیہ السلام کو لمبی زندگی کی تمنا کی طرف ورگلایا، ان کو فرشتے بن جانے کے حوالے سے سبز باغ دکھائے، مسلسل محنت کرتا رہا، قسمیں کھائی کہ تمہارا خیر خواہ ہوں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام نے وہ درخت سے وہ کھا لیا، چکھ لیا، امتحان ختم ہو گیا۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو تو ایک درخت سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، اور ایک غیر مرئی طاقت اس کے گرد گردش بھی کر رہی ہے۔ لیکن انسان جب اس دنیا کے اندر آتا ہے، آخرت کے معاملے میں لا تعلق کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اب انسان کو دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اس کی ذریت کا آغاز ہو گیا آدم علیہ السلام سے، تو اس کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اب اس کو لمبی زندگی کی تمنا بھی ہے، اس کو مال اولاد، خاندان، اقتدار، طاقت، اور طاقت کے اندر پھر اضافہ اور اضافہ در اضافہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام وہ اشجار ممنوع ہیں جن کے درمیان سے ہو کر گزرنا ہے بنی آدم کو۔ اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الْأَشْجَارِ الْكَثِيرَةِ، کہ یہ وہ درخت ہیں، وہ اشجار ہیں کہ آپ نے ان کے قریب نہیں پھٹکنا ہے۔ ان چیزوں کے درمیان، اس ماحول کے درمیان، ان کمزوریوں کے اندر رہتے ہوئے یہاں سے گزرنا بھی ہے، سفر بھی جاری رکھنا ہے، اپنے دامن کو ان چیزوں کے اندر الجھنے بھی نہیں دینا ہے۔ تو اب جب یہ اتنی زیادہ آزمائشیں بندے کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہوتی ہیں تو مالک فرماتا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدم، ہم نے آدم علیہ السلام سے بھی عہد کیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، فنسیا، تحقیق وہ بھول گیا تھا، وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر پائیداری نہیں پائی، بھول گئے تھے، پھسل گئے تھے اس معاملے کے اندر۔ آدم علیہ السلام کے اندر بھی پائیداری، وہ عزم والا معاملہ اللہ تعالیٰ فرماتا نے نہیں دیکھا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی سرشت کے اندر، اس کے خمیر کے اندر، اس کی مٹی کے اندر شامل ہے کہ یہ بھولے گا، پھسلے گا،
یہ خوبی صرف رب کی ہے، لا یذل ربی ولا ینسا، کہ وہ بھٹکتا بھی نہیں ہے، وہ بھولتا بھی نہیں ہے۔ لیکن بھولنا یہ کوئی عیب کا معاملہ نہیں ہے، عیب تب بن جاتا ہے جب انسان مسلسل بھولتا چلا جائے، یہ اس کی عادت بن جائے، بھول کر دامن لیرو لیر بھی ہو جائے تو مالک فرماتا ہے میری طرف پلٹ آؤ۔ آدم علیہ السلام کی مٹی کے اندر یہ چیز بھی شامل تھی کہ گناہ ہونے کے بعد، دامن الجھ جانے کے بعد، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ بھی ان کی ایک آدمیت ہے کہ وہ غلطی ہونے کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں۔ اور مالک انسانوں کے لیے یہ فرماتا ہے اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، کہ وہ تمام انسانوں کے لیے توبہ قبول کرنے والا ہے۔ لیکن انسان یہ ساری سہولتوں کے باوجود کیا کرتا ہے؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فکر و عمل کی آزادی دی ہے، اختیار کی آزادی دی ہے، یہ غلط اور صحیح کا امتیاز کر کے جس راستے پر چلنا چاہے چل سکتا ہے۔ دوسرے جانداروں کے مقابلے میں یہ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اختیار کی آزادی دی ہے، تو انسانوں کی اکثریت نے کیا کیا؟ اس آزادی کا غلط استعمال کیا۔ اس جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ رکھی ہے اس کا گلا دباتا رہا ہے، نفس کا بندہ بنا ہے اور اپنی لگامیں شیطان کے ہاتھوں میں دیتا آیا ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ مہلت اچانک ختم ہو جاتی ہے، ساتھ امتحان اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور جب انسان پھر مالک یہاں واپس جاتا ہے تو جو پہلے بتلا چکا تھا انسان کو کہ تمہیں یہاں پر پیدا کیا ہے، باشعور بنایا ہے، سمیع اور بصیر بنایا ہے، تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تمہیں گدھا کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ درخت کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ انسان بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ نبتلیہ، ہم آزمانا چاہتے ہیں، آزمائش ہے کہ دنیا کے اندر مخصوص ٹائم کے لیے بھیجے جاؤ گے، وہاں پر تمہاری آزمائش ہوگی اور اس کے بعد امتحان ختم ہو جائے گا، واپس میرے پاس آ جاؤ گے، تمہیں نتیجہ سنا دیا جائے گا۔ یہ ایک باقاعدہ مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اب ایک انسان اس مقصد تخلیق سے منہ پھیر کر، من چاہے زندگی گزار کر، جب اس کا امتحان ختم ہوتا ہے تو مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ آج تم ہمارے پاس آ گئے اکیلے، فرادا، اکیلے ہمارے پاس آ گئے، جس طرح ہم نے تمہیں پہلے اکیلا پیدا کیا تھا۔ وہ جتھا، وہ کمیونٹی تمہارے ساتھ نہیں ہے، اور جو تمہارے پاس تھا وہ تم اپنی پیٹھ کے پیچھے چھوڑ کر واپس آ گئے ہو۔ کیا تھا پیچھے؟ اس کا جاؤ حشم تھا، شان و شوکت تھی، چودراہٹ تھی، اس کا سامان عزیز تھا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر ابن آدم کو دی ہوتی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب انسان چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ یاد کراتا ہے، فرشتے یاد کرواتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر انسان جو درخواستیں کرتا ہے فرشتوں سے، اپنے رب سے التجائیں کرتا ہے، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اور اس کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو زندہ انسان ہے، یہ ان کے لیے ان واقعات کے اندر ایک عبرت کا سامان ہوتا ہے۔ سورہ نام کے اندر مالک دنیا سے واپس جانے والے انسان کے متعلق فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا۔ جب یہ آگ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں لوٹا دیا جائے واپس، تو ہم اپنے رب کی نشانی کو جٹلائیں گے نہیں، وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ہم ضرور ایمان والوں کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ اور سورۃ المدثر کے اندر مالا فرماتا ہے کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، کہ جب مالک کے پاس جائیں گے پھر کہیں گے ہم واقعی اس یوم دین کو جٹلانے والے تھے، اقرار کریں گے۔ سورہ اعراف کے اندر مالا فرماتا ہے انسان کہے گا نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ،
کہ ہمیں لوٹا دیا جائے، ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کرتے تھے، اب وہ عمل کریں گے جس کے لیے فرشتے اور کتابیں اور یہ انبیاء بھیجے گئے تھے، وہ کام کریں گے۔ تو لیکن اس امتحان کا اگر دنیا کے امتحان سے موازنہ کیا جائے تو اس امتحان کے اندر ایک انفرادی دی ہے کہ اس امتحان کے اندر سپلیمنٹری سسٹم نہیں ہے، کمپارٹ کا معاملہ اس امتحان کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر ناک آؤٹ سسٹم ہے۔ آپ امتحان کے اندر یا فیل ہو گئے ہو یا پاس ہو گئے ہو، دہرائی والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ انسان واپسی کے لیے التجائے کرتا ہے، اس کو دنیا کے اندر واپس کیوں نہیں بھیجا جائے گا؟ اس کی وجہ مالک فرماتا وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ واپس لوٹا دیے جائیں، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، تو یہ پھر واپس وہی کام کریں گے، نَهُوا عَنْهُ، جن سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ آپ دیکھیں سائنس فکشن کے اندر آپ کو ایک ٹائم مشین کا تصور ملتا ہے کہ انسان اس مشین کے اندر بیٹھ کر بٹن دباتا ہے، 20 سال پیچھے چلا جاتا ہے، بٹن دباتا ہے 40 سال آگے جا سکتا ہے، ایک تصوراتی چیز بنائی ہوئی ہے۔ تو ہم ذرا اگر اس سے اس بات کو سمجھیں کہ مالک فرماتا ہے اگر اس کو لوٹا دیں تو یہ پھر وہی کام کرے گا جس سے منع کیا گیا ہے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ میں واپس بچپن کے اندر 30 سال پیچھے جانا چاہتا ہوں، اگر وہ فرض کرے مشین کے اندر بیٹھ کر چلا جائے گا، اب وہ وہاں پر کیا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ وہ وہاں سے صحیح انسان بن کر، باشعور بن کر، ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے اوپر آؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ جو واپس 20 سال 30 سال پیچھے جائے گا تو سارا ماحول پھر وہی سامنے اس کے آ جائے گا، وہی اس کے لچے لفنگے یار، وہی اس کے لنگوٹیے، وہی اسکول سے بھاگنا، کھیتوں کے اندر گھومنا، وہی تعلیم سے دل چرانا، وہی ماں باپ کی سختی، وہی کام کا کہنا۔ تو یہ چیزیں ماحول پھر واپس اسی انداز میں آئے گا، تو پھر کیسے انسان توقع کر سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نَهُوا عَنْهُ، جس سے منع کیا یہ وہی کام کریں گے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بے شک یہ جھوٹے ہیں، جو کہتے ہیں واپس بھیج دے، اچھے عمل کر کے واپس آئیں گے، معلوم ہوتا ہے جھوٹے ہیں، یہ وہی کام پھر دوبارہ کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غیر ذمہ دارانہ رویے کے پیچھے اللہ کی یاد سے غافل زندگی گزارنا، اس کے سامنے پیش ہونے سے بے خوف ہونا، یوم دین پر بے یقینی کا معاملہ رہنا، غیر سنجیدہ روش اختیار کرنا، اس کی بنیاد پر 2 رویے تشکیل پاتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اندر یقین ہوتا ہے، دوسرا عدم یقین والا ہوتا ہے۔ ایک اس پر یقین کر کے سنجیدہ روش ہو جاتا ہے، دوسرا غیر سنجیدہ رہتا ہے۔ ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے اور دوسرا غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پر فرمایا کہ میرے ہاں جب اعمال نامے دیے جائیں گے تو یہ اسی یقین اور غیر یقین کی بنیاد پر یہ بھی دیے جائیں گے، اور اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر اس لیے کر دیا ہے تاکہ ہر بندہ جو کتاب کو پکڑتا ہے، پڑھتا ہے، وہ ذرا رک کر دیکھے کہ وہ کس ٹریک کے اوپر جا رہا ہے، اس کی ڈائریکشن ٹھیک ہے یا ٹھیک کرنے والی ہے۔ وہ دیکھے کہ میرا اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملنے جا رہا ہے یا میرے بائیں ہاتھ میں ملنے جا رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کرتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس وقت انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ ان کو آواز دیں گے، ان کو بلایا جائے گا محشر کے اندر۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، جن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کی کتاب دائیں ہاتھ میں دے دی جائے گی تو وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان کے اوپر دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ الانشقاق کے 6 نمبر آیت کے اندر مالک فرماتا ہے یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان تو رب کی طرف پہنچنے میں بہت کوشش کرتا ہے، فملاقی، پس تو ایک دن اس سے ملاقات کر لے گا، اور ملاقات کے بعد فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جن لوگوں کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، ان کا
حساب آسان لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث کے اندر آتا ہے دعا کیا کرتے تھے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے مالک میرا حساب آسان لینا، اے حساب لینے والے۔ تو اس کے مقابلے معلوم ہے ایک سریع الحساب بھی ہوتا ہے، سخت باز پرس بھی ہوتی ہے۔ جو عادی مجرم بن جائے اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ وہ تو گناہ کے پیچھے محرکات کیا ہے، مجبوری کے اندر گناہ کیا ہے، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادی کام ہو گیا، مجبور کیا گیا، ماحول ایسا تھا۔ گناہ کے پیچھے، بدعمالی کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہوتے ہیں، یہ تو اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حساب لیا جائے گا۔ اور جب ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو مالک فرماتے ہیں ان کا حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے اہل و عیال کے اندر مسرور حالت میں خوش خوش واپس آ جائیں گے۔ یہ کون سے اہل و عیال ہیں؟ ان کے جو بچے ہیں، جو ان کے دوست ہیں، جو اس کے بھائی ہیں، جن کا حساب پہلے ہو چکا ہے، جو کامیاب کی طرف ایک طرف ہو چکے ہیں اپنا اعمال نامہ لے کر، تو مالک فرماتا ہے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لے کر وہ خوش خوش ان کے پاس چلا جائے گا۔ اور سورہ الحاقہ کے اندر مالک فرماتا ہے وہ ان کے بعد جا کر کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میری کتاب پڑھو، انی ظننت انی ملاقی حسابیہ، مجھے بالکل یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملے گا۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، مالک ماتا دل پسند عیش کے اندر ہوگا، بلند و بالا باغات کے اندر ہوگا، قطوفها دانیہ، جس کے گچھے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور مالک فرماتا ہے اعلان کیا جائے گا کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ ان اعمال کے بدلے فی الایام الخالیہ جو پہلے تم گزرے دنوں کے اندر کر چکے ہو، یہ ان کا بدلہ ہے، جاؤ کھاؤ پیو۔ مالک دوسری سورہ کے اندر، سورہ طور کے اندر ذکر فرماتا ہے کہ وہ ان باغات کے اندر جا کر، ماحول کے اندر جا کر آپس میں باتیں کریں گے، بعضهم علی بعض یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، باتیں کریں گے۔ کیا باتیں ہوں گی؟ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، وہ آپس میں باتیں کریں گے کہ اس سے پہلے یعنی دنیا کے اندر جب ہم اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، اپنے اہل و عیال کے اندر رہتے تھے، مشفقین اللہ سے ڈر کر زندگیاں گزارتے تھے، ڈرنے والے تھے، گھروں کے اندر بھی یہی باتیں ہوا کرتی تھیں کہ ایک میدان محشر لگے گا، ڈرو اس دن سے، ایک میزان لگے گا، تمہارے اعمال تو لے جائیں گے، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ کرامن کاتبین ہے، اعمال کا جائزہ لو، یہ باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ فَمِنَ اللَّهُ عَلَيْنَا، پس اللہ نے ہمارے اوپر احسان کر دیا، وَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، ہمیں گرم قسم کے عذاب سے اللہ نے بچا لیا۔ اور پھر باتیں کریں گے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، ہم اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے والے تھے، ہم یہاں اس لیے ہیں۔ اور سورہ غاشیہ کے اندر مالک فرماتا ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اپنے کوشش کے بدلے میں جو ان کو ملا اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر جو سعی و جہد کر کے وہ آئے ہیں، جب اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے مالک فرماتا ہے راضیہ، راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر ایمان، اصلاح، تقوی، احتساب اور تزکیے کے ساتھ جو زندگی گزاری ہے، تو یہ زندگی گزارتے ہوئے جو نفس کی خواہشات کی قربانیاں بھی دینی پڑی ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کچھ تکلیفیں بھی اٹھانی پڑی تھیں، احکام الہی کی اطاعت کے اندر کچھ زحمتیں بھی اٹھانا پڑی تھیں، اور گناہ سے بچنے کے لیے کچھ نقصانات کا بھی سامنا ہوا تھا، کچھ فائدوں اور لذتوں سے محرومی بھی ہوئی تھی، لیکن ان کو یقین ہو جائے گا کہ یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا۔ راضیہ لسائیہ راضی، معلوم ہوتا ہے جب اپنے اعمال کا بدلہ دیکھیں گے وہ خوش ہو جائیں گے، ساری مصیبتوں کو بھول جائیں گے۔ اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں وہ گروہ جو یوم آخر پر یقین کی حالت میں نہ پہنچا، شک کے اندر رہا، مذاق کے اندر رہا،
اور مزاح کے اندر رہا. مالک فرماتا واما من اوتیا کتاب ورا ظہری، وہ اعمال نامے اپنے خوشی کے ساتھ نہیں لیں گے، ہاتھ پیچھے کریں گے اور ان کے پیٹھ کے پیچھے سے ان کا اعمال نامہ پکڑا دیا جائے گا. فسوف یدعو ثبورا، اعمال نامہ پکڑا، مالک فرماتا ہے موت کو پکانا شروع کر دیں گے. ویصلی سعیرا، اور دیکھتی آگ کے ساتھ ان کی ملاقات کی جائے گی، کرائی جائے گی. پہلی وجہ مالک نے بیان کی وَكُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، یہاں مالک فرماتا ہے إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل و یار کے اندر بہت مسرور رہتا تھا، بہت مگن رہتا تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ میں ایک دن رب کے ہاں پلٹائے بھی جاؤں گا. إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اس کی تمام حرکتیں مالک فرماتا ہے بصیرہ، ہم دیکھ رہے تھے. اور دوسری جگہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر مالک فرماتا ہے من کان فی حاذی العاما، جی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اندھا بن گیا تھا، حقائق کی طرف دیکھنا نہیں چاہتا تھا، حقائق اس کو نظر نہیں آتے تھے. کہیں مالک سورہ سجدہ کے اندر فرماتا نسیتم لقاء یومکم ھذا، تم نے بھلا دیا ملاقات کے اس دن کو، تم نے بھلا دیا تھا، اس لیے اس انجام سے دو چار ہو رہے ہو. اور کہیں مالک فرماتا ہے سورہ سجدہ کی 12 نمبر آیت کے اندر، پھر وہ کہیں گے جو شروع کے اندر تلاوت کی گئی ہے ربنا ابصرنا و سمینا، آج ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہمیں لٹوا دیا جائے، کیوں؟ نعمل صالحاً، اب ہم نیک عمل کریں گے. انا موقنون، اب ہم یقین کرنے والوں کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو اللہ کے بندو، یہ روز محشر، میدان محشر کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مختلف حساب کے مراحل رکھے ہیں، پروسیس رکھے ہیں، ان مراحل میں سے ایک مرحلے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے کہ جب اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی ساری خلقت کے سامنے، تو یہ کچھ باتیں ہونے والی ہیں، ہونے جا رہی ہیں. اس کی ایک نقشہ کشائی مالک نے یہاں پر کی ہے. تو اب اگر ہم اللہ کی کتاب کو واقعی کتاب اللہ مانتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ مستقبل کا جو سناریو بننے جا رہا ہے، پیشگی اس کے متعلق بتلا رہی ہے. تو ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی ذرا رک کر دیکھنے کی، پرکھنے کی، حساب کرنے کی عادت بنائیں کہ ہم جو کتاب کے اندر اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے خیالات اور کوششوں کے ذریعے سے جو روزانہ کتاب زندگی کے اندر درج کر رہے ہیں، وہ کیا درج کر رہے ہیں؟ روزانہ کتاب زندگی کا ایک صفحہ ورق الٹ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، جو واپس کھلتا نہیں ہے. اور روزانہ دنیا کے اندر 1,51,000 لوگ وہ ہیں جن کی کتاب زندگی بند ہو جاتی ہے، جو اپنی زندگی کی ٹیسٹ اننگز پوری کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور زندوں کے لیے پیغام چھوڑ کر جاتے ہیں زبان حال سے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان امتحان کے اندر ہے. یہ انسان کو پھنے کھا نہیں ہے، دنیا کے لیے ناگزیر نہیں ہے. اس دنیا کے اندر تو صرف تغیر کو ثبات ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر چیز فانی ہے. تو اگر یہ معاملہ ہے تو ہمیں پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے دماغوں کے اندر احساس زیاں کو پیدا کیا جائے. ہمیں بھی احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگیوں سے 1 سال اور مائنس ہو چکا ہے، اور اس کے تناظر میں ہم یہ دیکھیں کہ پورا سال پھر گزر گیا جس کا اندازہ بھی نہیں ہوا. لیکن میری ذات کے اندر ابھی کتنے خراب باقی ہیں، کون سے معاملات ہیں جو بھی میرے اصلاح طلب ہے، جن کے اوپر کام کرنا باقی ہیں، عقائد کے معاملے کے اندر، فرائض کے معاملات میں، اور دیگر انسانوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، حقوق اللہ کے اندر، حقوق العباد کے اندر ابھی کون سے کام ہے جہاں پر پروگرس ہونی چاہیے. اس کام کے لیے، اپنا تزکیہ کرنے کے لیے ہمیں کسی کے ساتھ موازنہ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنا موازنہ اپنے پچھلے سال سے کر لیجئے. بندے کو دودھ کا دودھ، پانی کا پانی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم اس کے اندر احتساب کے سلسلے کے اندر جو پہلا کام یہ ہوتا ہے، ایک بندہ بشر یہ چاہتا ہے کہ مجھے احتساب کیسے کرنا ہے، تو احتساب کا مرحلہ شروع ہوتا ہے عقائد سے، ایمانیات کے اندر.
وہ یہ دیکھے گا کہ میرے عقائد کے اندر مشرکانہ پن تو نہیں ہے، میرے عقائد کے اندر بدعات کی آمیزش تو نہیں ہے۔ گزشتہ قوموں کا مطالعہ کیا جائے، قوم نوح کا، کہ اس کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے صالحین کو حاجت روا مشکل کشا مانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کی ذات کے اندر فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو غوث الاعظم بنایا۔ ہم اس کو مشرکین مکہ کہتے ہیں۔ اہل کتاب انہوں نے قبر پرستی کا معاملہ عروج پر لے گئے، انبیاء اور اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، وہاں پر قبر پختہ کی، وہاں پر طواف کیے، وہاں پر میلے ٹھیلے لگائے۔ تو ہم اس کو مغضوب پڑھتے ہیں، غضب یافتہ قوم۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے عقائد کے اندر ان سے کوئی ڈرائیو کی ہوئی چیزیں تو نہیں ہیں، ہم قبر پرستی کے معاملے کے شرک کے اندر ملوث تو نہیں ہیں۔ اللہ کی کتاب کو بنی اسرائیل نے جو درگت اللہ کی کتاب کی بنائی، ہم تو نہیں بنا رہے۔ اللہ کی کتاب کو تعویذ گنڈوں کے لیے، جن بوتوں کے لیے، عاشقی مشوقی کے لیے اور دین فروشی کے لیے استعمال کیا گیا۔ عقائد کے اندر اصلاح سب سے پہلا کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ بشر یہ دیکھتا ہے کہ ان گزشتہ اقوام کے عقائد سے میرے عقائد مختلف ہیں، تو پھر اگلا کام شروع ہو جاتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ وہ یہ دیکھے گا کہ اس کے زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں یا پریشان ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چلن ہے کہ جب دو بندے کسی تیسرے بندے کا ذکر کرتے ہیں تو ذرا خیال نہیں کرتے کہ جو تیسرا بندہ جو غائب ہے، جو موصوف ہے، اس کا ذکر کرتے ہوئے ہم چغلی تو نہیں کر رہے، ہم غیبت تو نہیں کرتے، بہتان تو نہیں لگا رہے، الزام تو نہیں لگا رہے۔ ہمیں سوچنے کی بھی عادت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری گفتگو کا حصہ ہے۔ تیسرے بندے کا ذکر ہوگا، اس کی کمزوری کا ذکر ہوگا جو ہم اس کے منہ پر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر نام لے لے کا ذکر کیا ہے کہ دوسروں کی عیب جوئی، بہتان، غیبت، یہ اس کی سزائیں نام لے کر ذکر کیا ہے۔ اور اس کے بعد انتقامی سوچ، اگر ہمارا ماضی کے اندر کسی کے ساتھ تلخی ہو جاتی ہے، ایک معمولی سا جھگڑا ہو جاتا ہے، تو ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس موصوف کا، اس بندے کا ذکر جب بھی کیا جائے گا، اس کی تمام نیکیوں کو، اس کی تمام خوبیوں کو اور اس کی تمام قربانیوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ دوسرے بندوں کو یہ بتلایا جائے گا کہ پاکستان کے اندر فساد کی جڑ ہے تو فلاں بندہ ہے، یہ سارا سسٹم خراب اس بندے نے کیا ہے۔ اس کے اوپر اس کے تمام قربانیوں کو، تمام صفات کو ایک طرف رکھ کے دو چار الزام اپنی طرف سے ٹھوک دیے جاتے ہیں ماحول کو مزید مزیدار کرنے کے لیے۔ تو ہمیں اس معاملے کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ انتقامی رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ایک واقعہ سمجھنے کے لیے کہ ممکن ہے ماضی میں ہمارے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا رویہ پسند ہے۔ سورہ نور کے اندر جب سورہ نور نازل ہوئی، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہتان لگا تو اللہ تعالیٰ نے صفائی پیش کی کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ مستح بنت اساسہ صحابی ہیں جو غریب تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مالی اعانت بھی کرتے، صدقہ خیرات اس کو دیتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ میری بیٹی کے اوپر الزام لگانے میں یہ بندہ بھی ملوث تھا، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اس کی مدد نہیں کروں گا، کیونکہ یہ الزام لگانے کے اندر شامل تھا۔ الزام کو معمولی قسم کا نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیات نازل کی ان کی صفائی میں، تو یہ کہا کہ کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے اور تم سے درگزر کرے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی آیات نازل ہو چکی ہیں، کیا وَلْيَعْفُوا وَاصْفَحُوا، کہ ان کی اس فعل سے درگزر کرو اور ان کو معاف کر دو۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بلا واللہ انا نحب ان تغفر لنا یا ربنا، اے مالک ہم واقعی میں پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ انہوں نے مستح بنت اساسہ کا خرچہ پھر بحال کر دیا، ان کو معاف کر دیا۔ یہ ایک چیز تھی
کہ جس کے اوپر واقعتاً الزام جس نے لگایا ہے، تو اگر زندگی جسمانی لحاظ سے، نفسیاتی لحاظ سے، جذباتی لحاظ سے صحیح گزارنی ہے تو پھر انتقام کو کھرچ کر اس کی جگہ پر معافی کو لانا پڑے گا. معاف کرنا، درگزر کرنا انسان کے بہت سارے معاملے سے ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی چیز جس میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں گزشتہ سال کی نسبت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یہ بھی بہت بڑی آزمائش ہے. کچھ فرض صدقات ہوتے ہیں، زکوٰۃ، عشر اور فطرانہ کی شکل میں، کچھ جو اضافی ہوتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، مساجد کے لیے دینا، یعنی اپنے آخرت کے لیے سنوارنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اس کے اندر بھی ہم پچھلے سال سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ اس سال ہمارے کیا پروگرام ہے. اور پانچویں چیز قول و فعل کا تضاد، یہ بھی ہماری گفتگو کا حصہ ہوتا ہے کہ ہر وہ بندہ جو زیادہ انفلوئنشل ہے، جس کی باتیں زیادہ سنی جاتی ہیں، اس کو اس معاملے کے اندر زیادہ چکنا ہونا پڑے گا کہ جن دوسروں کو جو نیکی کا حکم دے، اچھائیوں کا حکم دے، تو وہ یہ دیکھے کم از کم میں اس کے اوپر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. کرتے ہیں تو کہیے، نہیں کرتے تو اس معاملے کے اندر خاموشی بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ بھی پسند نہیں ہے. لما تقولون ما لا تفعلون، لوگوں سے ایسی باتیں کہو جس کے اوپر خود عمل نہ کرو. اور اس کے بعد چھٹی بات کہ ایمان کی بات ملنے کے بعد یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے کہ جس کو چاہے اللہ کے دین کی بات بتلائیں اور جس کو دل کرے نہ بتلائیں. یہ لازم چیز ہے. نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو توحید کی شکل میں روشنی ملی ہے وہ دوسروں تک اچھے انداز میں اس کا علم دیکھتے ہوئے، اس کا مرتبہ دیکھتے ہوئے، اس کا رشتہ دیکھتے ہوئے اچھے انداز میں بات کو پہنچایا جائے. اس کے اندر بھی ایمان والوں کو اختیار نہیں ہے کہ بات کروں چاہے نہ کروں، اس معاملے کے اندر بھی پوچھا جائے گا ایمان کے دعوے دار سے. ساتویں چیز کہ صلاۃ کے معاملات، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. صلاۃ کا معاملہ، صلاۃ مکتوبہ جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اس معاملے کے اندر بھی ہم وہی پرانی سستیوں کے ساتھ نئے سال کے اندر داخل ہو جائیں تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس کی کیا فضیلتیں ہیں سب جانتے ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب بتلایا سب جانتے ہیں، لیکن جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ مالک فرماتا ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ دَائِمُونَ. اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اندر مداومت اختیار کرنی ہے، مستقل مجازی اس کے اندر اختیار کرنی ہے، کانسٹنٹ انویریبل. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ مطلوب ہے کہ اگر صلاۃ ادا کرنی ہے تو پھر دوام کے ساتھ، مستقل مجازی کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے ادا کیا جائے. اور حدیث کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ جب روز قیامت کچھ لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دے گا جب کسی قسم کو کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک بندہ ان کے اندر، وہ بھی ایک کیٹیگری وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ بندہ جس کا دل مسجد کے اندر لٹکا رہتا ہے. مساجد میں دل لٹکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے. وہ بندہ نماز کے لیے بے چین رہتا ہے. یا تیسری اس کی وضاحت آتی ہے کہ وہ بندہ صلاۃ ادا کرنے کے اندر خوشی محسوس کرتا ہے، جس کے اندر بھی یہ کیفیت ہے. حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت عرش کے نیچے جگہ دینے والا ہے. تو اللہ کے بندو، یہ کچھ باتیں ہیں، یہ سارے کام اس لیے باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ ہر سال کی طرح دیوار حیات سے ایک اینٹ گر رہی ہے ہماری زندگیوں سے بھی. بازار ہم سمجھتے ہیں ہم 36 سال کے ہو گئے ہیں، 25 کے ہو گئے، عمر بڑھ رہی ہے. یہ بڑھ نہیں رہی ہوتی. جو چیز ایسی ایک طرف بڑھ رہی ہے، ساتھ ساتھ یہ کم بھی ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی کی عمارت یکدم دھڑام سے نیچے آ جائے. جب آنکھ کھلے تو اللہ کی کتاب کے مطابق مالک ہے اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا پروردگار عالم ہمیں ماضی کے مقابلے کے اندر اپنا حال و مستقبل اچھا کرنے کی توفیق و عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.